سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں. محمد اویس، عرفان ادر، محمد سلیم شیخ پورہ سے تینوں نے سوال بھیجا ہے کہ روزے کی حالت میں سب سے بہتر عمل کون سا ہوتا ہے؟ یہ سوال بڑا پرانا ہو چکا. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے رائے متعین کر دی فتبعونی. حضور کا اتباع اس میں خواہ آپ چھینک بھی ماریں اور اس پر الحمدللہ کہیں کہ حضور کا حکم ہے چھینک کے بعد الحمدللہ کو، تو وہ بھی افضل عمل. صحیح، بالکل ٹھیک. جتنی ہر ادا میں حضور کا اتباع اپناؤ گے، کوئی ایک عمل افضل نہیں ہوتا کہ آپ سارا اسلام چھوڑ دیں ایک عمل کو پکڑ لیں. کر لیں اور افضل ہوگا. اسلام ایز اے ہول ہے، پوری زندگی کا نام ہے، شب و روز کا نام ہے، کسی ایک عمل کا نام نہیں. صحیح. اور یہ ہمیں ان وظیفے بتانے والوں نے تباہ کر دیا. انہوں نے اللہ کے کلام کو جو زندگی کی کتاب تھی اسے عملیات کی کتاب بنا دی. یہ پڑھو تو وہ ہو جائے گا، یہ پڑھو. یار یہ وہ جو ہونا ہے وہ تو رب کریم کوئی ہے جو وظیفہ پڑھ کے اللہ کو مجبور کر دے کہ ایسا کر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر ان کا کیا حاصل؟ پھر اس کی رضا کے لیے محنت کرو. بے شک جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. ہونا ہے. صحت، بیماری، افلاس، فراخی، بڑھاپا، جوانی، نیک بد، مومن کافر، سب پہ اپنے اپنے وقت پہ آنا ہے. صحیح بات ہے. اس میں مداخلت کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں جی میری مرضی کے مطابق. میں کون ہوتا ہوں بھائی؟ میں کل پیدا ہوا پرسوں مر جاؤں گا. جس نے کائنات بنائی وہ بہتر جانتا ہے. ایک ذرہ، ایک سیل یہاں سے ہلائے نا تو روئے زمین کے سارے سیل حرکت کرتے. بے شک. جو سارے نظام پہ قادر ہے اسے پتہ ہے کہ کس سیل کو کہاں ہلانا ہے اور اگلے ہل کر کہاں کہاں جائیں گے. صحیح. ہم نہیں جانتے. سب کو یہ فکر ہے کہ دنیا میں یہ ہو جائے. یار یہ فکر کرو کہ آخرت سنور جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور وہ ہے حضور کی اطاعت و اتباع. سبحان اللہ. کوئی ایک عمل ایسا نہیں، زندگی کو اتباع میں ڈال لیں، ہر عمل مقبول ہے. بے شک، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. دیکھیں نا، ہم آپ کہتے ہیں مغرب والوں نے اتنی تحقیق کی کہ وہ یہود کی ایک ان کی اسرائیل کی وزیر اعظم تھی خاتون، مجھے تو نام یاد نہیں رہا. یہ خاتون وزیر اعظم 5-10 سال پہلے رہی ہے، جس کے زمانے میں لڑائی ہوئی تھی. تو اسرائیل پر ایک وقت آیا کہ جو پیسہ تھا خزانے میں یا حکومت کے پاس، تو اس کے سامنے 2 سوال کھڑے ہو گئے کہ انہیں عربوں سے خطرہ تھا حملہ کر دیں گے تو اسلحہ خریدنا چاہیے. اسلحہ خریدتے ہیں تو جو اکنامک سسٹم ہے وہ بڑا کمزور ہو جائے گا، لوگ بھوکے مریں گے. اکنامک سسٹم میں وہ رقم ڈالتے ہیں تو اسلحہ خریدنے کی پیسہ نہیں بچتا. اب سارے دانشوروں نے، کیبنٹ نے، سب نے کہا کہ لوگ زندہ ہوں گے تو ریاست چلے گی نا، تو پہلے یہ جو معاشی ہے معاملہ اس کو حل کیا جائے، جو ہمارا سرمایہ اسے معیشت پہ لگایا جائے، پھر اللہ کرے گا اور ترقی ہوگی، اسلحہ بھی لے لیں گے. اس خاتون نے بالآخر فیصلہ کیا کہ ہم اسلحہ خریدیں گے. اچھا. پرائرٹی اسلحے کو دیں گے، اس کے بعد معیشت کو. صحیح. انہوں نے اسلحہ خرید لیا. عربوں نے حملہ کر دیا، مقابلہ ہوا، اسلحہ ان کے بڑا کام آیا. اسے پھر خاتون اہن کا اور آئرن لیڈی اور یہ وہ بڑے خطابات ملے. تو بعد میں اس نے کسی نے پوچھا کہ یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا اتنے مشکل وقت؟ اس نے کہا میں نے پیغمبر اسلام کی سوانح پڑھی، تو جب ان کا آخری وقت تھا تو معاشی طور پر وہ یہودیوں کے مقروض تھے، اور آپ کی ذرا مبارک بھی کسی یہودے کے پاس چند کلو جو کے وزرین تھی. معیشت گھر میں نہیں تھی، لیکن کئی تلواریں، متعدد نیزے، کئی تیر کمانیں وہ گھر میں موجود تھی. کیا بات ہے. تو میں نے وہاں سے اخذ کیا کہ حیات زندگی کے دفاع کے لیے اسلحہ پہلے اور کھانا بعد میں. اب یہ وہ یہاں سے اسٹڈی کر کے اس نے وہاں سے، اس نے خود کہا کہ میں نے وہاں سے اخذ کیا کہ اپنی حفاظت کا سامان پہلے کرو اور کھانا روکھے سوکھے سے بھی بسر ہو جائے گی. بالکل صحیح. لیکن اسلحہ نہ ہوگا تو حفاظت نہیں کر سکو گے. تو میں نے وہاں سے لیا اور میں نے ملک کا دفاع کر دیا.
صحیح بھائی وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ یہ جن کا سوال ہے بھی آپ بھی سوانح مبارک پڑھو، آپ بھی ارشادات عالیہ پڑھو اور پتہ چلے اور کون اپنا سے لو۔ بالکل ٹھیک بات۔